أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی تابع داری نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیے، اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ بعض مصلحتوں کی باتیں آپ کے تعلق سے ہو تو آپ اس پر عمل کر لو، اور بعض باتیں آپ کے تعلق سے نہ ہو جو آپ کی زندگی پر کٹھن گزر رہی ہو، آپ اسے چھوڑ دو۔ اسلام وہ ہے کہ جس میں آپ کو مکمل اور کامل طریقے پر ایمان لانا ہے، اس کے اندر آپ کو داخل ہونا ہے۔ اب وہ بات چاہے آپ کی مصلحت کے اعتبار سے ہو، چاہے آپ کی مصلحت کے اعتبار سے نہ ہو، آپ اسے قبول کرنا چاہتے ہو یا قبول کرنا نہ چاہتے ہو، اگر اسلام کے اندر آپ کو داخل ہونا ہے تو کافہ، مکمل طریقے سے داخل ہونا ہے۔ اس آیت کریمہ سے جو معاشرے اور سماج کے اندر دین میں بدعات ہو رہی ہے، خرافات ہو رہی ہے، اس کی بھی نفی کی جائے گی۔ بدعات اور خرافات، اس کی بھی نفی کی جائے گی کہ جو لوگ اس میں کر رہے ہیں آج کل، سیکولر ذہن جو تردید اسلام ہے، جو اسلام کی تردید کرتے ہیں، جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جن کا نظریہ اور جن کی سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ اسلام مکمل نہیں اترا ہے، اسلام مکمل نہیں ہے، کامل دین نہیں ہے، وہ الگ الگ ذہن سے لوگوں کو ذہن سازی کرتے ہیں۔ خصوصاً نوجوان طبقے کو اس چیز پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج، حجۃ الوداع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ہی حج ہوا، آپ نے اپنے حج کے درمیان کہا تھا کہ اے لوگو، دین کی وہ ساری باتیں جو رب نے مجھے بتا دیا میں تم تک پہنچا چکا ہوں، لہذا اب شریعت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تمہارے درمیان باقی نہ ہو، لہذا اب تمہیں چاہیے کہ جو موجود ہے وہ بھی سن لے، جو موجود نہیں ہے ان تک میری بات یہ پہنچا دے کہ اسلام مکمل طور طریقے پر آ چکا ہے، اسلام کے اندر اب کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شریعت کی بہت ساری باتوں کو انکار کرتے ہیں۔ انہیں میں سے روزمرہ کی زندگی جو ہے، شادی بیاہ کا مسئلہ دیکھ لیجئے، اس میں کتنا زیادہ بیجا فضول خرچی کی جاتی ہے۔ یہ اسلام کے تھرو نہیں ہے، یہ اسلام کی باتیں نہیں ہیں۔ اگر اسلام کی باتیں ہوتی تو اسلام اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیتا ہے کہ آدمی فضول خرچی کرے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ لہذا آج شادیوں میں 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ خرچے کیے جاتے ہیں، یہ بھی ساری چیزیں غلط ہے۔ جو تمہیں اسلام اور اسی طریقے سے اس کے اندر ایک چیز اور بتائی گئی، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ تم شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کے قدموں کی تابع داری نہ کرو، کیونکہ شیطان ہے جو تمہیں مذکورہ خلاف در چیزیں جو ہیں، ایسی چیزیں جس کو بہترین مزین کر کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہے۔ بدعت، یہ تمہارے سامنے ایسی چیز، ایسا غلاف چڑھاتا ہے بدعت کے اوپر، خرافات کے اوپر، کہ آپ بدعت کو بدعت نہیں کہتے، آپ بدعت کو نیک کام سمجھتے ہو۔ بدعت کو کرنے والا کبھی بھی وہ غلط سوچ کر نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی گنہگار ہے تو وہ توبہ کر لے گا، لیکن بدعتی کو جلدی توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بدعت نیت ثواب کی نیت سے کر رہا ہے، اور اس کے سامنے وہ بدعت کا جو امور ہے اسے ایک دم بہترین مزین کر کے شیطان نے پیش کیا ہے۔ جس طریقے سے شیطان نے پہلے زمانے کے لوگوں کے اندر معبود بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا تھا کہ دیکھو یہ تمہارے باپ دادا تھے، کتنے خوبصورت تھے، ان کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ لہذا شیطان کا کام کیا ہے؟ اللہ نے قرآن حکیم میں فرما دیا کہ شیطان کی تابع داری مت کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ تم
نیک عمل کرو، پرہیزگاری کا عمل کرو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ بعض آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شیطان تمہارے رگوں میں ایسے ہی دوڑتا ہے جس طریقے سے شیطان خون دوڑتا ہے، لہذا ہر وقت شیطان کا ایک ہی حربہ ہے کہ اہل ایمان کو وہ بھٹکائے پھسلائے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے کہا اگر تم باوجود تمہارے پاس کوئی دلیل آ گئی، شریعت کی کوئی بات آ چکی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات تم تک پہنچ چکی ہے، اس کے باوجود تم ہٹ دھرمی کر رہے ہو، اس پر عمل نہیں کر رہے ہو، تو یہ تمہارا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، آپ پر دباؤ نہیں ڈالا جائے گا، آپ پر پریشر نہیں ڈالا جائے گا کہ آپ یہ عمل کرو، بتایا جائے گا کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ غلط ہے، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اب شریعت کی بات آپ تک پہنچ چکی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اسے اپناتے ہو یا نہیں اپناتے ہو، آپ اسے ایکسپٹ کرتے ہو یا اگنور کر دیتے ہو، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے فرمایا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور، کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ قبر کے صاحبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹا دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کے مناظر کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت میں بھی ہمیں یقین کرنا ہے، آخرت میں ہمیں بھروسہ رکھنا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر آتا ہے، کہتا اللہ بیان کیا گیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر جو چیز بیان کیا گیا ہے کہ لوگ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین آ جائے، فرشتے نازل ہو جائے، تب ہم اسلام قبول کریں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اسی کے اندر ایمان والے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آخرت کے اوپر بھی ایمان لانا، ایمان کے اراکین میں سے ایک یہ ہے کہ ایمان لانا چاہیے آخرت کے اوپر۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا کہ تم اسلام قبول کرنے میں، نیک کام قبول کرنے میں، نیک باتیں قبول کرنے میں تاخیر مت کرو۔ موت کب آ جائے کسی کو نہیں معلوم، ابھی آپ کے پاس وقت ہے، شریعت کی باتیں آپ تک پہنچ چکی ہے، تو آپ قیامت کا انتظار مت کرو، اور جب قرب قیامت آئے گا تو آپ کے اسلام قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کی موت آ جائے، گرگرے تک آپ کی روح نکلنے والی ہو، پھر آپ توبہ کرو تو آپ کی توبہ قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ پوری زندگی تم نے بدعت میں گزار دیا، پوری زندگی تم نے شرک میں گزار دیا، تمہارے پاس اللہ کی باتیں آتی رہی، شریعت کی باتیں آتی رہی، تم نے اگنور کیا، تم نے انکار کیا، اس پر عمل نہ کیا، تو اب آخری وقت میں تمہیں اسلام قبول کرنے کا یا قیامت کے قریب تمہیں ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، اللہ کی باتوں پر عمل کرو، شریعت کی باتوں پر عمل کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، منہج سلف منہج صحابہ کو سمجھو۔ لہذا ناظرین، پورے درس کے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ اسلام کے اندر مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ لہذا مکمل اور کامل اسی کو کہا جاتا ہے کہ ایک گلاس ہے، اس کے اندر پانی بھر چکا ہے، اب ایک بوند کے اور ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام ملاوٹی اسلام نہیں ہے، اسلام خالص اسلام ہے جو رب نے جبریل کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے ذریعے سے پوری امت کو پتا چلا۔ اللہ سے دعا ہے اے رب کریم ہمیں قرآن کریم کے معانی، مفاہیم و تفاسیر کو خوب غور سے پڑھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم سے محبت کرنے والا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا دے رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنا دے۔
آمین تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.